قدرت کے کام بہت تسلی سے ہوتے ہیں، جبکہ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دعا کی مثال لیں، ہر ایک چاہتا ہے اس کی دعا فوری قبول ہو جائے، جبکہ دعا کے لیے شرط اخلاص رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی دعا تو خالص بندگی ہے، بندگی خلوص سے ہوگی تو دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ دعا بھی ایک دعا ہے۔ یہاں بس اپنا یا اپنوں کا اچھا مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے برے کی یا بربادی کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں بچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا جو لوگ ہم سے آخری وقت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں اس حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ ہماری نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ بد دعائیں، کیونکہ اخلاص دونوں جگہ نہیں ہے۔ ہم پر جب امتحان نہیں ہوتا تو ہم دین کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ جو زندگی آسان ہے یہ تو ہمارا نصیب ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، تب بجائے اپنے کرتوت دیکھنے کے ہم اسے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہم کوئی انوکھے لاڈلے ہوں۔ قدرت بڑی تسلی سے ہماری بربادی دیکھ رہی ہوتی ہے۔